ابھی جوہر سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، اب تو کافی عرصہ ہو گیا آپ سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے، کافی باتیں آپ کی اس میں درست بھی ثابت ہوئیں۔ اب جس طرح سے ایکسپیکٹیشن ہے دوسرے راؤنڈ کی، لگتا نہیں تھا، جو اب بیچ میں رومرز آنا شروع ہو گئے تھے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو بھی پائے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت بڑی ایک سفارتی پیش رفت کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سیکنڈ راؤنڈ کو لے کر؟ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا کیسے ہوگا، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ جی بالکل آپ نے درست کہا۔ ابھی کل میں سما کے ہی ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اندازہ کیا ہے، مذاکرات شروع ہو سکیں گے کہ نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ابھی اس کی طرف راستہ ہموار تو ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئند ہے۔ راشد صاحب اس کو خیر غلطی سے ابنائے ملاقہ کہہ گئے، یہ ابنائے ہرمز ہے، ظاہر ہے وہ ابنائے ملاقہ تو جی ظاہر وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہے۔ بالکل دیکھیں، ابنائے ہرمز کا معاملہ اس وقت ظاہر ہے اس کی وجہ سے پیچیدگی ایک بڑھ گئی تھی، لیکن جس طرح میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ اصل معاملہ ابنائے ہرمز نہیں ہے، وہ تو ایک بارگیننگ لیوریج ہے دونوں فریقوں کی۔ اصل معاملہ تو وہ نیوکلیر ایشو ہی ہے۔ باقی تو یہ ظاہر ہے کہ ایران اس بارگیننگ لیوریج کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کنسیشنز لینے کے لیے اس معاملے پہ، اور یہ جو اس کے ساتھ لنک معاملہ ہے سینکشنز کی ریلیف اور جو ان کی انفریزنگ آف ایسٹس ہیں جو کہ $100 بلین کے قریب وہ کہتے ہیں، لیکن $ارب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شروع میں ہی ملے۔ تو یہ اب اس میں بالکل یہ دیکھیں، اب دونوں طرف سے صورتحال ایسی تھی، خصوصاً کل تک جس طرح کی بیانات دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جمعے کی بات کی تھی، لیکن اس طرح انہوں نے اور بھی پہلے کئی بیانات دیے تھے جو صحیح ثابت نہیں ہو سکے۔ تو اب کچھ صورتحال ذرا پیچیدہ لگ رہی تھی کل بھی، کیونکہ اس میں وہ دونوں طرف سے تھریٹس بہت زیادہ، اور انٹیمیڈیشن، ایک کورسو ڈپلومیسی، ایک طرف سے ایک ویٹنگ گیم ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے تو لٹرلی، اور برنکسمین شپ تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں خطرہ تھا ایک مس کیلکولیشن کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بار پھر ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی جو ہے نا دکھائی ہے۔ پاکستان کی ڈپلومیسی بڑی ثابت قدم رہی ہے اس موقع پہ، جو بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا، بڑا میں سمجھتا ہوں بہت ہی چیلنجنگ سچویشن تھی۔ ایک طرف پوری دنیا کی نظریں تھیں، ایک برڈن آف ایکسپیکٹیشن تھا، اتنی بڑی ذمہ داری بھی تھی، اور پھر دونوں فریق جو ہے وہ بظاہر ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے جو ان کے کور ایشوز ہیں اس کے اوپر۔ تو وہاں سے ان کو مذاکرات کی میز تک لانا، یہ ٹھیک ہے کہ ابھی دیکھیں یہ ابتدائی راؤنڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عباس اراغچی جو یہاں پہ آئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ انسسٹنس ہوگی، یہ میرے اندازے ہیں سارے، میں اطلاعات کی بیسس پہ تو بات نہیں کرتا، کیونکہ جی ہم اپنے ڈیلیگیشن وہاں سے وہ فلائی تب تک نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے فارن منسٹر یہاں پہ نہ آ جائیں، کیونکہ ان کو بھی تو یہ ایشورنس چاہیے ہوگی نا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے وہاں سے چل پڑیں ڈیلیگیشن اور یہاں سے پھر بالکل ایرانی نہ آئے، تو پھر تو وہ بڑی بڑی عجیب سی سچویشن ہو جاتی۔ تو یہ میرا اندازہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ مذاکرات باضابطہ، یہ پہلا شروع اس لیول پہ اور پھر باضابطہ شروع ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں راستے ہمیشہ نکل آتے ہیں مذاکرات میں۔ ٹھیک ہے معاملات پیچیدہ ہیں، جو کور ایشو ابھی بھی وہی ہے، اور اس کور ایشو پہ بھی جو میں نے کل بھی کہا تھا اور میرا خیال ہے آج بھی وہ اہم ہے کہ دیکھیں جو نیوکلیر ایشوز پہ کئی معاملات جو ہیں وہ حل ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب جو معاملہ ابھی رہ گیا جس پہ سب سے زیادہ ابھی تک جو ہے وہ ڈسکشن ہے یا نیگوسیشن چل رہی ہے، اور وہ آگے بھی ہوگی مذاکرات میں بھی، وہ وہی ہے کہ جو فریز ہے، جو یورینیم کی افزودگی کی جو فریز کرنی ہے انہوں نے سسپینشن، جو وہ کتنے سالوں کی ہوگی؟ امریکہ 20 سال چاہتا ہے، وہ عمان میں ایران نے کوئی 5 سال کی بات کی تھی شاید۔ تو وہ سب سے بڑا، کیونکہ دیکھیں امریکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کلیم کر دیا کہ بات اس پہ جے سی پی او اے سے آگے ہوگی، اور جے سی پی او اے میں 3.67% کی ونڈو تھی، اور وہ 15 سال کے لیے تھی، تو یہ ظاہر ہے کہ اب 0% اگر وہ ان کو ملتی ہے، اور وہ ظاہر اور وہ 10 سال کے لیے بھی مل جائے، تو یہ اس کو ایک فتح کے طور پہ وہ اپنی ہوم آڈینس کو دکھا سکیں گے، جو ان کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی طور پہ صحیح بھی۔ اور ظاہر ہے کہ جی اس جنگ کا کہ ادروائز غیظ و دوغ کیا تھا اس جنگ کا۔ دوسری طرف ان کے لیے ایک اور پہلو بہت اہم ہے، دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں بہت اہم فریق ہے، بلکہ انہوں نے یہ جنگ شروع بھی انہوں نے کروائی ہے، اس میں شامل بھی رہے، لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں ہے۔ تو مذاکرات کی میز پہ تو ان کو امریکہ نے ریپرزینٹ کرنا ہے، اور ان کی بالکل جو صحیح ریڈ لائنز ہیں امریکہ نے اس کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ تو بلکہ اسرائیل کی جوہر سلیم ریڈ صاحب، لائن آپ یہ اس ہے۔ کو فریق نہ کہیں، فساد کی جڑ کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی جو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فریق تو ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ جو پھر ان سسپینشن کے بغیر، کیونکہ اسرائیل نے تو جے سی پی او ختم کرایا تھا، سخت مخالف تھا اسرائیل اس کا، نیتن یاہو تو اوباما سے ناراض، ان کی آپس میں تعلقات ختم ہو گئے تھے، بات ایک موقع پہ نہیں تھی
کیونکہ اوباما JCPOA کرا رہے تھے اور نیتنیاہو اس کے خلاف. اور پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے ودرا کرا دیا, 2015 میں سائن ہوا, 2018 میں ودرا کرا دیا, تو اس کے بعد سے اب اسرائیل کی ریڈ لائن یہ ہے کہ اگر JCPOA سے بہتر نہیں ملے گا تو پھر ہم نے ساری جنگیں کس لیے کی ہے. تو اس لیے امریکہ پہ یہ بہت بڑا برڈن تھا کہ وہ ایک یہ سسپینشن جو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ایران کے لیے اگر ان کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے سینکشنز ریلیف بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے لیے بہت اہم تھا کہ جو ان کا حق ہے افزودگی کا, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یورینیم افزودگی تو ہمارا حق ہے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے, ہمیں چلیں ایک فریز کچھ سسپینشن کچھ عرصے کے لیے مانتے ہیں, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ عرصہ کم سے کم ہو. اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کو سینکشنز ریلیف بھی ایک دم ملے, ان کے ایسٹس بھی ایک دم انفریز ہوں, کوئی 20-25 ارب ڈالر ان کو ایک دم ملے. وہ کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر کے قریب ہیں. تو یہ کور ایشوز ہیں, باقی سارے ایشوز ان سے لنکڈ ہیں یا ایسے ہیں جن پہ دونوں سائڈز کمپرومائز کر سکتی تھی. بالکل ایسے ہے. جوہر سلیم صاحب, ان ایشوز کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بھی مسلسل سما پہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. تو راشد ولی صاحب, یہ تمام جو معاملات ہیں, ڈیڈ لاک جو ہے وہ یورینیم والا معاملہ اور یہ آپ نے ہرمز کی بندش ہے, اور ابھی اس میں ہماری جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے, نہ صرف آپ جی پہلے جو بات کر رہے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے, باب المندب بھی ایک معاملہ ہے. اگر خدا نخواستہ معاملہ حل نہیں ہوتا, ایران نے وہ جو دھمکی دی ہے کہ باب المندب یعنی کہ اسٹریٹ آف مندب بھی وہ بلاک کر دیں گے, تو پھر معاملہ کس طرف آگے بڑھ جائے گا؟ معاملہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کنٹرول سے باہر نکل جائے گی خطے کی یا پوری دنیا کی صورتحال. جی آپ بالکل درست, آپ نے پروگنوسس ہے آپ کا. اگر ایسا ہوتا ہے باب المندب بھی اس کو انٹرنیشنل اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے, اگر وہ بھی ہوگا تو پھر معاملہ اسکیلیشن کی طرف جائے گا. اب اس میں یہ جو آبنائے ہرمز ہے اور جو بلاکیڈ ہے, اس میں کچھ بہت سے ابہام ہے جو کلیئرٹی چاہیے. آبنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل گزرگاہ ہے جو ہائی سیز کو ملاتی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل کسٹمری لا بھی یہی کہتا ہے اور UN جو کنونشن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو روک کے لیوی نہیں کیا جا سکتا ٹول ٹیکس. اب ٹرکش اسٹریٹس ہے جس کو مونٹریو کنونشن کرتا ہے, وہ ایک ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ آبنائے ملاقہ ہے, سنگاپور ہے, جبرالٹر ہے, ان سب میں ایک فرق قسم کا رجیم ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کا ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایکسیپشن ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو ایرانینز نے اس کو ایز اے ایسیمیٹرک ٹیکٹکس استعمال کیا, ایز اے بقا کی جنگ, حالت جنگ میں وہ تو چیز سمجھ آتی ہے, مگر پیس ٹائم میں ایسی ارینجمنٹ کوئی نہیں مانے گا. دوسرا جو ان کے خلاف ہوا ہے وہ آبی ناکہ بندی ہے, بلاکیڈ ہے, جس کو لا وار گورن کرتے ہیں. یہ پراپر ایک سیریس بلاکیڈ ہوتا ہے, اور ایران کو اس سے کافی امپیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ آئل ایکسپورٹ ہے, اس کی اکانومی کا دار و مدار اس پہ ہے. دوسرا اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس کو سٹوریج کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور اس میں اگر وہ کیپیسٹی فل ہو جائے تو اس کے بعد جو کنویں ہیں وہ روکنے پڑتے ہیں. جب وہ کنواں ایک بار تیل کا رک جائے تو آپ کو جو انرجی کے ماہرین یہ بتائیں گے کہ اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرتے ہوئے بہت سرمایہ لگتا ہے اور بہت ٹیکنیکل اس کو دوبارہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایران اس وقت کافی ٹائٹ سکویز میں ہے. 270 ارب ڈالر کا ان کو تخمینہ ہے کہ انفراسٹرکچر لاس ہے. 12 سال پیچھے ریکنسٹرکشن اگر کریں گے ابھی تو لگیں گے ان کو. کہ اب کال یہ ان کی ہے, ججمنٹ کال ہے کہ وہ اس وقت کاسٹ بینیفٹ ایکویشن میں کیا دیکھتے ہیں. جوہری افزودگی سوورینٹیز کو کانفلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, کڑوا گھونٹ پی کے اس کو 5 یا 10 سال کے لیے اگری کرتے ہیں. ہاں البتہ ان کو کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے ہوں گی جو UN کی, جو کہ کوئی بھی ایسی ڈیل ایگریمنٹ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ تو اس کو یونائٹڈ نیشنز کی بھی چھتری چاہیے ہوگی. یہ چین اور پاکستان کا جو 5 پوائنٹ کا اعلامیہ تھا اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے. تو یہ دونوں سائڈ سے جو کچھ گارنٹیز اور لیک آف جو مسٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز دینی ہوں گی. جو سپوائلر ہے اس کا کردار ایک ہی ہے کہ اس کو ڈی ریل کیا جائے اور یہ جو جنگ جاری رہے, اور ایسی جنگ پہ منتج ہو جس میں ریگارڈلیس آف کتنا انوالومنٹ امریکہ کا ہوتا ہے, کتنا نقصان ایران کا ہوتا ہے, مگر نتیجہ اس کا یہ ہو کہ یہ رژیم چینج ہو جائے اور جنگ کے بعد ایک ایسا پوسٹ وار انوائرمنٹ ہو جس میں ایسی حکومت ہو جو اسرائیل کے اور امریکہ کے مفادات کے لیے وہ کام کرے یا ان کے لیے وہ قابل قبول ہو. تو یہ ایک دو میجر ڈفرینسز ہیں جن کو اور ایک بڑا پوائنٹ آپ نے جو راشد ولی صاحب اٹھایا ہے کہ جو UN کی گارنٹی چاہیے ہوگی, ایشورنس چاہیے ہوگی, وہ بھی بڑے اس میں لازمی کردار ادا کرے گی. یہ والے پوائنٹ پہ ڈسکشن کروں گی میں جوہر سلیم صاحب سے, لیکن ابھی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں.
सुमेरा, अब तक ये जिस मामलात पर जिस नहज पर ये मामलात पहुंचे हैं, उसमें जो सिफारती रोल है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर चुका है। अगर हमारे सिफारती राब्ते इतने तेज़ या मुस्तहकम ना होते तो शायद ये सेकंड राउंड मुमकिन ना हो पाता। अभी भी बहुत सारे राब्ते हुए हैं। अब्बास अरागची से फील्ड मार्शल साहब की भी गुफ्तगू हुई है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी गुफ्तगू हुई है। क्या आपको लगता है कि सिफारती लेवल पर जो राब्ते हो रहे हैं उनसे कितनी उम्मीदें हम वाबस्ता कर सकते हैं? जो डेड लॉक है उसको थोड़ा अनफ्रीज करने में क्या रोल अदा कर सकते हैं ये सिफारती राब्ते? अब बिल्कुल आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, और मैं इसी को सेकंड करते हुए मैं आपसे सिर्फ चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का अगर ये डिप्लोमेटिक रोल ना होता तो शायद बात इतनी भी आगे ना आती कि अमरीकी नायब सदर जो थे वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं और एक आला तरीन सतह का राब्ता पहली मरतबा अमरीका और ईरान के माबैन 49 साल के बाद कायम हुआ, वरना ये कभी भी ना होता। मैं आपको इसमें वसूख से कह सकती हूँ, लोग इसमें बाकायदा शर्तें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ना होता तो कोई मुल्क इसको कतन इस चीज़ को ना रिजॉल्व कर सकता, और ऐसा है। पाकिस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सब बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी आइस ब्रेकिंग की है। अब उस आइस ब्रेकिंग का फायदा ईरान और अमेरिका कितना उठाते हैं, जाहिर ये दोनों फरीकैन के ऊपर ही एक मुनहसर बात है। पाकिस्तान का रोल बहुत क्रिटिकल लेकिन बहुत फ्रेजिल है, बहुत नाजुक है, और इस नाजुक वक्त में ही आप देखिए कि इस्लामाबाद में टॉक्स का माहौल जो था वो सजा विद इन ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, बहुत कम वक्त में तमाम तर इंतजामात हुए। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के मीडिया से किसी किस्म की ना उसको किसी किस्म की कोई लीक्स दी गई, ना किसी किस्म की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है। दुनिया देख रही थी रोल, इसलिए पाकिस्तान को ब्रेकिंग न्यूज़ का किसी किस्म का कोई स्पिल ओवर देने का उसको ज़रूरत ही पेश नहीं आई। अब दूसरी बात सिफारतकारी पे, जौहर साहब अभी साथ मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान। ये आपको बता सकते हैं कि कितने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हमेशा तमाम तर ममालिक को अपनी सिफारतकारी के जरिए ही ये बताया, ये बावर कराया कि पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है। गो कि हम दूसरी जानिब एक शदीद तरीन खतरनाक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे तने तनहा, उसमें भी हमारे साथ कोई नहीं था। तो अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा है या दुनिया है या ग्लोबल स्टेज है या ग्लोबल साउथ की बात करें जिसको सबसे ज़्यादा डेंजर है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की वजह से दे आर रिसीविंग दिस होप दैट येस वी आर गोइंग टू कंटेन, येस वी आर गोइंग टू रिटेन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और आपकी बात में सिर्फ मैं क्विकली एक और बात भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने ये साबित किया कि मैंने अपने एक नेबर, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत उसके जुग्राफिया के साथ बहुत हसासियात जुड़ी हैं, हमें खुद भी माजी में बहुत सारी तकालीफ का सामना था वहाँ से, मगर हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए अमरीका जो कि इस वक्त एक ग्लोबल सुपर पावर है और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, हालात इस कदर कशीदा थे, मगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उन दोनों को इस्लामाबाद लाकर बिठाया। आइस ब्रेकिंग के साथ साथ एक बड़े महफूल अभी भी होगा।